السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت اسلامیہ کے نوجوان اور خوبرو قاضی شریح بن حارث کو اندازہ نہ تھا کہ اس کی منگیتر حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی سلیقہ شعار اور خوش گفتار بھی ہوگی۔ وہ تو اس کے حسن و جمال کی شہرت سن کر اس کے والدین کو نکاح کا پیغام بھجوا چکے تھے۔ زینب کے والدین کے لیے پیغام نکاح بڑی اعزاز کی بات تھی، کیونکہ ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنے والی شخصیت کوئی معمولی ہستی نہ تھی، بلکہ انہیں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ افضل العرب قرار دے چکے تھے، اور ان کی اعلیٰ درجے کی فہم و فراست کی وجہ سے انہیں مملکت کا چیف جسٹس بنا لیا گیا تھا۔ چنانچہ زینب کے والدین نے اس کی رضامندی سے ان کی درخواست برضا و رغبت قبول کر کے حق مہر کی وصولی کے بعد تقریب نکاح کی تاریخ مقرر کر لی۔ اگرچہ یہ تاریخ ہفتے عشرے سے زیادہ نہ تھی، لیکن قاضی شریح کے لیے یہ دن مہینوں اور سالوں کی طرح طویل تھے۔ چنانچہ تقریب نکاح کے بعد یہ سلیقہ شعار ملنسار اور خوش گفتار خاتون اپنے ہم جولیوں اور باندیوں کے درمیان اس شان سے چلنے لگی جیسے کوئی ملکہ گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہی ہو۔ قبیلے کی خواتین کا استقبالی جلوس اس کی راہ پر نظریں بچھا رہا تھا، اور وہ ان کے درمیان یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے نیلگوں آسمان پر روشن ستارے کی جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہو۔ جو ہی وہ اپنی شایان شان حجلہ عروسی میں داخل ہوئی تو اس کی معطر فضاؤں سے بے خود ہو گئی اور بستر پر بیٹھ کر سستانے لگی۔ ہم جولیاں اور باندیاں دائیں بائیں بیٹھ کر اس کا دل بہلانے لگی، اس کی خوش قسمتی پر تبصرے کرنے لگی کہ زہے قسمت مور اور مورنی کا یہ جوڑا کیا خوب نظر آئے گا۔ شوہر چیف جسٹس ہے تو بیوی بھی 14ویں کا چاند نظر آ رہی ہے۔ چند گھڑیوں بعد انہیں حکم ملا کہ دلہا تشریف لا رہے ہیں، اس لیے کمرہ خالی کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کرنے لگی۔ جب قاضی شریح کمرہ عروسی میں داخل ہوئے تو اپنی بیوی حورت مثال کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ چند گھڑیاں تو وہ اس سرو قامت دل ربا کے جمال بے مثال اور حسن با کمال کا مشاہدہ کرتے رہے۔ پھر جی میں آیا کہ جب تک میں اس نعمت کے لیے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل ادا نہ کر لوں اس وقت تک اسے ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ فوراً واپس گئے اور وضو کر کے مصلی پر آن کھڑے ہوئے۔ وہ دوشیزہ جس قدر خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اسی قدر خوبصورت اور فہیم و عقیل بھی تھی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو مصلی پر کھڑے دیکھا تو فوراً وضو کر کے وہ بھی ان کے پیچھے نوافل ادا کرنے لگی۔ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد جب قاضی شریح اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ گویا ہوئی، اے ابو امیہ، ذرا اطمینان سے تشریف رکھیے اور پہلے میری بات سن لیجئے۔ میں اول تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں، اس سے مدد مانگتی ہوں، اس سے مغفرت کا سوال کرتی ہوں، اور نفس امارہ کی شرارتوں سے اس کی پناہ چاہتی ہوں، اس سے اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا سوال کرتی ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ان گنت درود و سلام نازل فرمائے۔ سنیے، میں نوبارد خاتون ہوں اور مجھے آپ کی پسند اور ناپسند کا کچھ پتہ نہیں، لہٰذا آپ مجھے اپنی پسند اور ناپسند کے متعلق بتا دیں تاکہ میں وہ کام کروں جو آپ کو پسند ہو اور ان سے بچوں جو آپ کو ناپسند ہو۔ دیکھیے، آپ کی برادری میں بھی خواتین موجود تھیں جو آپ کے نکاح میں آ سکتی تھیں، اور میری برادری میں بھی مرد موجود تھے جو میرا جوڑ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اگر میں آپ کو پسند ہوں تو مجھے اچھائی کے ساتھ اپنے پاس رکھیے، ورنہ مجھے احسان کے ساتھ رخصت کر دیجیے۔ میری بات ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوش و خرم رکھے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اب آپ مجھے اپنی ترجیحات سے آگاہ فرمائیں، میں غور سے آپ کی باتیں سنوں گی۔ قاضی شریح تو اس کے بے مثال حسن و جمال پر فدا ہو ہی رہے تھے، نہایت اطمینان سے جواب دیا، اے سعادت مند خاتون، عقل و دانش سے بھرپور باتیں جو تم نے اس موقع پر کہی ہیں، اگر تو ان پر پوری اتری تو فابیہا، ورنہ یہ تم پر حجت ہوں گی۔ سنیے، اگر تمہیں میرے ساتھ زندگی بسر کرنا گوارا ہو تو میری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کرنا، اگر کوئی خوبی نظر آئے تو اسے علل اعلان بیان کرنا۔ فلاں اور فلاں قبیلے کے لوگ برے ہیں، انہیں میرے گھر میں گھسنے نہ دینا۔ فلاں اور فلاں قبیلے کے فلاں فلاں آدمی اچھے ہیں، انہیں ہمارے ہاں آنے کی اجازت ہے، انہیں نہ روکنا۔ وہ گویا ہوئی، جناب، اگر میرے ماں باپ اور بہن بھائی یہاں میرے پاس آئیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ انہیں آنے کی اجازت ہے،
لیکن ان کا یہاں زیادہ دن ٹھہرنا مجھ پر گراں گزرے گا۔ قاضی صاحب نے وضاحت کی۔ چنانچہ قاضی صاحب نے ساری زندگی کوئی اس میں ایسی بات نہ دیکھی جو ناراضگی کا باعث ہو، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ جس دن میں زینب کو مارنے کا ارادہ کروں تو خدا کرے میرا داہنا ہاتھ شل ہو جائے۔ زینب سورج ہے اور دیگر عورتیں ستارے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو باقی ستارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ایک دن قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی تو امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے گھریلو حالات کے بارے میں سوال کیا۔ قاضی شریح نے انہیں بتایا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ پہلی رات بہت اچھی گزاری، اس طرح اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے مجھے 1 سال گزر گیا، اور اس دوران میں نے اس میں کوئی ناپسندیدہ بات نہ دیکھی۔ شادی سے ٹھیک 1 سال بعد کی بات ہے کہ ایک روز میں اپنے عدالتی کاموں سے فارغ ہو کر جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت گھر میں ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میری بیوی نے بتایا کہ یہ آپ کی ساس ہے۔ میری ساس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے شریح تو نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ میں نے کہا کہ میں نے اسے بہت اچھا پایا ہے۔ تو اس نے کہا، شریح 2 حالتوں کے علاوہ عورت کی حالت کبھی نہیں بگڑتی، ایک یہ کہ جب عورت بچے کی ماں بن جائے، دوسری یہ کہ اس کا خامن اس کے حد سے بڑے ہوئے ناز و نخرے دیکھتا رہے اور اسے کچھ نہ کہے۔ اللہ کی قسم، ناز و نخرے والی عورت جیسا بڑا شر کبھی بھی کسی نے اپنے گھر جمع نہیں کیا، لہٰذا میری بیٹی کو جتنا چاہے مؤدب و مہذب بنا، تجھے کوئی روک ٹوک نہیں۔ پھر قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، یہ عورت میرے ساتھ 20 سال سے رہ رہی ہے، میں نے کبھی بھی اس میں قابل اعتراض کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں زندگی میں صرف 1 دفعہ میں نے اس پر اعتراض کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر بھی یہ بے قصور تھی اور غلطی میری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسی وفادار بیویوں کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور فرمایا نبی جنت میں، صدیق بھی جنت میں، شہید بھی جنت میں، نابالغ بچہ بھی جنت میں، اور وہ عورت بھی جنت میں ہے جو ناراض ہو جائے تو اپنے خاوند کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے اور کہے کہ میں اس وقت تک کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تم مجھ پر راضی نہ ہو جائے۔ دوسرا واقعہ سماعت فرمائیں۔ خرقان ایران کے شہر بستام کا نواحی علاقہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سال میں 1 مرتبہ دہستان کے قبرستان میں شہداء کی قبور پر جاتے۔ اس دوران آپ خرقان نامی بستی سے گزرتے تو ایسے سانس لیتے جیسے کچھ سونگ رہے ہوں۔ مریدوں نے عرض کی، حضرت آپ کیا سونگتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے اس بستی سے ایک مرد خدا اور ولی اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو آپ کو اپنے شہر بستام میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ 352 ہجری میں یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی بن احمد اور کنیت ابو الحسن تھی۔ سلوک و احسان میں آپ نے وہ مقبولیت اور محبوبیت پائی ہے جو بہت کم کسی کے نصیب میں آئی ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ کے شجرہ طریقت میں آپ کا نام بہت روشن ہے۔ بچپن سے ہی اولیاء اللہ سے قلبی محبت، علم دین سے گہری وابستگی اور سلوک و احسان سے بے حد شوق تھا۔ آپ 12 سال تک بلا ناغہ خرقان سے بستام تک پیدل سفر کرتے اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ آپ نے اپنے محبوب بندے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اپنی محبت و رضا اور معرفت نصیب فرمائی تھی، مجھے بھی نصیب فرما۔ بارگاہ یزدی میں آپ کی دعا نے شرف قبولیت پائی اور آپ مرجع خلائق بن گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر یہ خصوصیت تھی کہ بڑے بڑے رئیس، مالدار، حکیم و طبیب، سائنسدان، شعراء اور اہل علم بھی اس سے مستفیض ہوتے، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ بھی آپ کی خانقاہ کے خوشہ چین تھے۔ آپ اپنی خانقاہ میں لوگوں کو اللہ اللہ کراتے، ان کے دل میں معرفت رب ذوالجلال کو پیوست کرتے، سنت نبویہ کا عادی بناتے، اخلاقی تربیت فرماتے، اسلام کا معاشرتی طرز بتلاتے اور زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ سمجھاتے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام سے دلی عقیدت رکھتے تھے۔ وہ اکثر اپنی دربار میں امراء و عمائدین سے روحانی موضوعات پہ بات کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک امیر نے، جس کا نام عبد الرحمن تھا، کچھ کہنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی تو اس نے کہا کہ خرقان میں ایک ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں جن کے پیر و مرشد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کا نام شیخ ابو الحسن ہے۔
میری استدعا ہے کہ آپ بھی ان کی نیاز حاصل کریں، آپ کو روحانی خوشی محسوس ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے حلقہ احباب کے ساتھ خرقان جانے کا پروگرام بنایا اور خرقان جا پہنچے۔ عبد الرحمن نے ایک قاصد کو ہمراہ لیا اور شیخ کی خانقاہ میں جا پہنچا۔ قاصد نے شیخ کو سلطان کا پیغام دیا اور بتایا کہ سلطان محمود خود چل کر آپ کی زیارت کے لیے غزنی سے تشریف لائے ہیں اور خواہش مند ہیں کہ آپ شاہ کے خیمے پر تشریف لائیں۔ شیخ ابو الحسن نے فرمایا مجھے اس ملاقات سے معذور جانو۔ قاصد نے حسب حکم سلطان قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ کر سنائی جس کا مفہوم تھا اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حاکم کی جو تم میں سے ہو۔ آیت سن کر شیخ نے فرمایا کہ میں ابھی اطیع اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ اطیع الرسول کے معاملے میں نادم و شرمسار ہوں۔ کاش میں اپنی زندگی میں اطاعت رسول کا مقام حاصل کر سکوں۔ یہ کہہ کر شیخ زار و قطار رونے لگے۔ پھر کچھ دیر توقف کیا اور فرمایا سلطان سے کہنا کہ ایسی صورت میں حاکم کی اطاعت کی جانب کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہوں، ابھی تو ابتدائی منزل میں ہوں۔ قاصد اور امیر عبد الرحمن نے واپس جا کر سلطان کو تمام احوال بتا دیا۔ شیخ ابو الحسن کا جواب سن کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو گئے اور دیوانہ وار بغیر کسی اہتمام کے شیخ کے خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سلطان خانقاہ میں داخل ہوئے تو شیخ مصلی بچھائے بیٹھے تھے۔ سلطان ادب سے دوزانوں ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ شیخ نے آنے کی وجہ پوچھی تو سلطان نے کہا کہ وہ صرف حضرت کا دیدار کرنے اور نصیحت لینے کے لیے آیا تھا۔ خاصی دیر تک وہ شیخ ابو الحسن کی باتیں سنتے رہے اور جب واپسی کی اجازت چاہی تو شیخ سے کہا کہ وہ اسے کچھ ایسی نصیحتیں کرے جو دین اور دنیا دونوں میں کام آئیں۔ شیخ نے فرمایا نمبر 1 ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 2 حقوق اور عبادت کا خاص خیال رکھو۔ نمبر 3 خلق خدا کے ساتھ نرمی اور ہمدردی سے پیش آؤ۔ نمبر 4 سخاوت اور رحم دلی کو اپنا شعار بناؤ۔ جاتے جاتے سلطان نے عرض کی کہ خاص طور سے شیخ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور کہا محمود اللہ تیری عاقبت سنوارے۔ دعا کے بعد سلطان نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور نذرانہ شیخ کی خدمت میں پیش کی۔ شیخ نے وہ تھیلی لے کر ایک طرف رکھ دی اور سلطان کے آگے جو کی ایک روٹی رکھ کر کہا کہ تمہاری دعوت کے لیے یہی جو کی روٹی ہے، اسے کھاؤ اور میری دعوت قبول کرو۔ بادشاہ نے ایک نوالہ جو کی روٹی کا توڑ کر منہ میں رکھا تو نگلا نہ گیا کہ سلطان کا حلق ایسی سخت غذا کا شراسہ نہ تھا۔ شیخ نے نوالہ اٹکتا دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، کیا نوالہ اٹک رہا ہے؟ سلطان نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا تو شیخ نے اشرفیوں کی تھیلی اس کو واپس کرتے ہوئے کہا یہ اشرفیوں کی تھیلی بھی میرے حلق میں اٹک جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح تمہارے حلق میں جو کی روٹی اٹک گئی، کیونکہ یہ بادشاہوں کی خوراک نہیں ہے بلکہ یہ اشرفیوں کی خوراک ہیں۔ ان اشرفیوں کی تھیلی کو فوراً اٹھا لو، ان پر نہ تمہارا حق ہے نہ میرا، یہ قوم کی امانت ہے۔ اگر تم ان کو قوم کی مرضی کے خلاف خرچ کرو گے اور رعایا سے خیانت کرو گے تو عذاب الہی کسی نہ کسی صورت میں تمہارا مقدر بنے گا۔ جا اور امانت میں خیانت کا مرتکب نہ بن۔ سلطان دم بخود رہ گیا اور خود کو شیخ کے سامنے نہایت حقیر محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے اشرفیوں کے متعلق پوچھا کہ وہ ان کا کیا کرے تو شیخ نے جواب دیا ان اشرفیوں کو ان سفید پوش ضرورت مندوں میں تقسیم کر جو بظاہر مسکین اور غریب نظر نہیں آتے کہ ان کی خاندانی شرافت اور اعلیٰ نسبی انہیں ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے۔ وہ بظاہر آسودہ حال ہیں لیکن مفلسی نے ان کے سینوں کو زخمی کیا ہوا ہے۔ یہی سب سے زیادہ ان اشرفیوں کے مستحق ہیں۔ اگر تو نے ان اشرفیوں کو اپنے خاندان اور قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کیا تو یاد رکھ قیامت کے دن یہی حسرت زدہ اور تنگ دست خدا کے سامنے تیرا گریبان پکڑ کر انصاف مانگیں گے، تب تیرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس کا ادراک تجھے ہونا چاہیے۔ تجھے خدا تعالیٰ نے رعایا کا نگہبان بنایا ہے، نہ کہ اپنے خزانے بھرنے کا حق دیا ہے۔ سلطان محمود وہاں سے رخصت ہوا تو قلب ماہیت ہو چکی تھی، وہ سلطان سے فقیر بن چکا تھا۔ فتح سومنات سے پہلے سلطان محمود غزنوی خانقاہ خرقان میں خواجہ ابو الحسن خرقانی سے ملے اور عرض کی کہ حضرت میں سومنات پر حملے کا ارادہ رکھتا ہوں، دشمن تعداد اور اسلحے میں کافی زیادہ ہے، مقابلہ بہت سخت ہے، آپ دعا فرما دیجیے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اپنا جبہ سلطان محمود کو دیا اور کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں، جہاں ضرورت پڑے وہاں اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، انشاءاللہ جنگ میں فتح ہوگی۔ سومنات کی جنگ کے دوران سلطان محمود غزنوی نے جبہ سامنے رکھا اور یوں دعا کی الہی اس خرقہ کی آبرو کے صدقے مجھے ان کافروں پر فتح عطا کر، مجھے یہاں سے جو مال غنیمت ملے گا وہ سب غریبوں، یتیموں، فقراء
اور مساکین میں تقسیم کر دوں گا۔ جنگ فتح ہوئی اور سلطان فاتح بن کر وہاں سے لوٹا۔ کافی عرصہ بعد سلطان شکریہ ادا کرنے کے لیے خانقاہ خرقان پہنچا اور سارا واقعہ سنایا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے پوچھا کہ سلطان یہ بتاؤ تم نے کیا دعا مانگی تھی؟ سلطان نے بتایا کہ میں دعا مانگی تھی کہ مجھے سومنات کا فاتح بنا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے سنا تو فرمانے لگے سلطان تو نے بہت سستا سودا کر لیا، اگر آپ یہ دعا کرتے کہ مجھے ساری دنیا کا فاتح بنا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ساری دنیا کا فاتح بنا دیتے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اولیاء کرام میں بہت بلند ہے۔ اپنے وقت کے معروف صوفی اور شاعر فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں شیخ کا ذکر نہایت ادب سے کیا ہے۔ انہوں نے شیخ کو سلطان سلاطین مشائخ کہا ہے۔ ان کے علاوہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جامی اور دیگر شعراء نے بہت سے اشعار عقیدت کے طور پر شیخ کے لیے کہے ہیں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ 962 عیسوی میں مطابق 325 ہجری میں خرقان میں پیدا ہوئے۔ 10 محرم 1033 بمطابق 425 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔